الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ہوئے خوار مگر ترک قرآن ہو کر. محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیزان من، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لبوں کو جنبش دینے لگا ہوں وہ فضیلت قرآن کے حسی و مذہبی عنوان سے تابع و درخشاں ہے. گرام قدر سامعین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس میں سابقہ تمام آسمانی کتاب اور صحیفوں کی معتدل اور مناسب تعلیمات درج ہے. یہ کتاب کائنات کے لیے روح اور اس کی حقیقی حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سب سے اعلیٰ و ارفع قرار دیا. فرمایا: ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. سامعین توجہ کیجئے، میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا قرآن مجید. میرا نام قرآن مجید ہے. میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیری زبان کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے. میں نے قرآن سے پوچھا تیری عبادت کی کیا گارنٹی ہے؟ قرآن نے جواب دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میری عبادت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے. میں نے قرآن سے پوچھا تجھ میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں؟ قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. میں نے قرآن سے پوچھا تو کہاں رہا؟ قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ، میرا مسکن لوح محفوظ تھا. میں نے قرآن سے پوچھا تجھے کون لایا؟ قرآن نے جواب دیا نزل بہ الروح الامین. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس پر آیا؟ قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس کی طرف سے آیا؟ قرآن نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس مہینے میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. میں نے قرآن سے پوچھا تو کس رات میں آیا؟ قرآن نے جواب دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. میں نے قرآن سے پوچھا تو کیوں آیا؟ قرآن نے جواب دیا ہدی للناس. سامعین گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا القرآن حجۃ لک و علیک. قرآن یا تو تیرے حق میں گواہ ہوگا یا تیرے خلاف گواہ ہوگا. کملی والے نے فرمایا اشرف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے معزز لوگ حاملین قرآن ہوں گے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. عزیزان من توجہ کیجئے، یہ اس قدر مقدس کتاب ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر اتارتے تو دیکھ لیتے کہ وہ اللہ کے خوف سے تھک کر پڑ جاتا. قرآن تھوڑا سا بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور ایمان والوں کو خوشخبری سناتا ہے. گرام قدر احباب، قرآن کریم میں سے بہترین نشین ہے جس کے باتوں سے کوئی اگتا نہیں اور جتنا اس کو دہرایا جاتا ہے اس میں اتنی خوبصورتی آتی ہے. جب قرآنی آیتوں سے قاریوں نے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی تو میں نے ان سے کہا کہ تمہیں اللہ کی مضبوط رسی مل گئی، اب تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو. بس اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. وما علینا الا البلاغ المبین.